بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 21 شعبان 1443 ہجری مطابق 25 مارچ 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قسط نمبر 7، محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی، مگر اس میں شریعت کا بیان نہیں تھا بلکہ اچھے اخلاق اور نصیحتوں کا ذکر تھا۔ اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی تورات کی ہی پیروی کرتے تھے اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے تھے اور انہیں نصیحت کرنے کے لیے انجیل کی باتیں سناتے تھے۔ تورات یہودی کی کتاب تھی، اس لیے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، الٹا آپ کے دشمن ہو گئے۔ البتہ یہود کی ایک بہت مختصر جماعت ہی آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی۔ ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ ان کا ذکر ہے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب عیسیٰ نے ان یعنی یہودیوں کی جانب سے کفر محسوس کیا تو کہا کہ اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اگرچہ وہ مضبوط ایمان والے تھے، مگر ایک دن وہ اپنی سادہ دلی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہمیں یقین ہے کہ خدائے برتر سب کچھ کر سکتا ہے، مگر کیا وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان یعنی کھانے پینے کی چیزیں نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ بھی کوئی مطالبہ کرنے والی چیز ہے؟ کیا تم اللہ کو آزمانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم اللہ کو کیسے آزما سکتے ہیں؟ ہم تو بس اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں تاکہ روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور پورے اطمینان کے ساتھ خدا کی عبادت اور دین حق کی تبلیغ میں مصروف ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا، میں تمہارے لیے دسترخوان اتار دوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد کفر اور انکار کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 112، 13، 14 اور 15۔ قرآن یا حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر وہ دسترخوان نازل ہوا یا نہیں، اس لیے اس بارے میں صحابہ و تابعین کی دو رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ نازل نہیں ہوا، مطالبہ کرنے والے اللہ پاک کی شرط سے گھبرا گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حقیقتاً یہ واقعہ پیش آیا، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جن کا یہ موقع نہیں ہے۔ استقبال رمضان، ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایسے میں ایک عقل مند انسان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اس مہینے کا کوئی لمحہ غفلت کی نظر نہ ہو۔ اس ماہ مبارک کی تیاری کے سلسلے میں چند باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، شعبان کے مہینے ہی سے یہ دعا خوب کیجئے کہ اے اللہ، ماہ رمضان کی برکتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ نمبر 2، ابھی سے اپنی نیتیں درست کر لیجئے، رمضان میں خوب عبادت کرنے، دین سے واقف ہونے اور دوسروں کو واقف کرانے کا ارادہ کر لیجئے۔ نمبر 3، دینی کتابوں کا مطالعہ ابھی سے شروع کر دیجئے تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو آپ ایمانی اور دینی جذبوں سے بھرپور رہیں۔ نمبر 4، شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو آپ کو بہت زیادہ مشقت نہ ہو بلکہ پوری بشاشت کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ نمبر 5، ماہ رمضان سے متعلق کچھ پمفلیٹ وغیرہ شائع کیجیے، انہیں لوگوں تک بھی پہنچائیے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو رمضان کی تیاری کے لیے تیار کیجیے۔ نمبر 6، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی ضروری چیزیں شعبان ہی میں خرید لیجیے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں شاپنگ میں وقت برباد نہ ہو۔ نمبر 7، حسب استطاعت خلق خدا کی خدمت ابھی سے شروع کر دیجیے اور رمضان المبارک میں پوری سخاوت اور خوشدلی کے ساتھ اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورت پوری کیجیے۔ خاص کالم، اکیڈمی کی موجودہ سرگرمیاں، محمد فرید حبیب ندوی۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی مفید ٹرسٹ کے تحت کام کرتی ہے۔ الحمدللہ دونوں ہی اس وقت مختلف سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ اکیڈمی میں ایک طرف علمی، تحقیقی اور تصنیفی کام چل رہا ہے، 2 اہم عربی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، 2 اصلاحی کتابیں تیار ہو رہی ہیں جن میں سے ایک چھپنے کے لیے پریس جانے والی ہے۔ دوسری طرف تعلیمی و اصلاحی امور بھی انجام دیے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:
نمبر 1، ہر ہفتے الجمعہ کی مسلسل اشاعت، جسے 2 زبانوں اردو اور ہندی نیز 4 طریقوں یعنی تحریری، آڈیو، ویڈیو اور ای بک کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسکول کے طلباء کے لیے ابھی بیسک دینی معلومات کے نام سے 2 آن لائن مفت کورس کرائے، جس میں 200 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ آخر میں ان طلباء کے درمیان مقابلہ کرایا گیا اور پوزیشن لانے والوں کو مناسب انعام دیا گیا۔ نمبر 3، انٹر تک کے طلباء کے لیے ایک آن لائن کوئز کمپٹیشن کرایا گیا، جس میں 250 سے زیادہ طلباء شریک ہوئے۔ اس میں 10 ٹاپ طلباء کو منتخب کیا گیا، پھر ان میں فائنل کرایا گیا۔ کامیاب ہونے والوں کو مناسب انعام دیا گیا۔ فرسٹ کو 3500، سیکنڈ کو 2500 اور تھرڈ کو 2000 روپے دیے گئے۔ نمبر 4، تقریباً 1 مہینہ قبل ایک نئے ایشو پر آن لائن لیکچر بھی کرایا گیا۔ نمبر 5، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے واقف کرانے کے لیے آئین ہند کے تعارف پر مشتمل 4-5 قسطوں میں یوٹیوب پر ایک پروگرام کرایا گیا۔ نمبر 6، عام مسلمانوں کو حدیث سے متعلق ضروری باتوں سے واقف کرانے کے لیے 10-11 قسطوں پر مشتمل ایک سیریز یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی۔ اسی طرح مفید ٹرسٹ کے ذریعے ہر ماہ بعض بیوہ خواتین میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ضرورت مند کو آپریشن کے لیے اچھی خاصی رقم مہیا کرائی گئی۔ سردیوں میں بعض ضرورت مندوں میں کمبل تقسیم کیے گئے۔ یہ ایک جھلک ہے مختلف سرگرمیوں کی۔ مستقبل میں اس میں اور اضافہ کرنے کا ارادہ ہے۔ بالخصوص ٹرسٹ کے ذریعے ایک خیراتی کلینک، طلباء کے لیے مفت کوچنگ، فارغین مدارس کے لیے کوچنگ، کاؤنسلنگ سینٹر اور مختلف دیہاتوں میں مکاتب کا قیام پیش نظر ہے۔ اسی طرح اکیڈمی میں تصنیفی اور تعلیمی دائرے کو مزید وسعت دینی ہے۔ آپ حضرات سے دعا اور مفید مشوروں کی گزارش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔